خاتون حضرات چند سکولز تھے فلسفی کے جو ہم کہتے ہیں اسکیپٹکس کہتے ہیں. اس کو اردو میں ترجمہ کرو تشکیک ہے. تو اگر میں کسی کو کہوں نا یو آر اسکیپٹیکل اباؤٹ ایوری تھنگ، اس کا مطلب یار تم تو ہر چیز پہ شک کرتے، ہر چیز پہ. مگر یہ شک وہ نہیں ہے جو ذاتی ہوتا ہے، یہ وہ شک نہیں ہے جو دوست کی وفاداری پہ کرتا یا کوئی میاں بیوی پر یا بیوی میاں کے تعلقات پہ کرتی، وہ شک نہیں ہے. وہ بڑا پینفل شک ہوتا ہے. یہ شک اشیاء کی ماہیت پہ ہوتا ہے. سب سے بڑے شک کی روایت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شک کرتے ہیں کیا ہم میں اہلیت ہے کہ ہم پیچیدہ مسائل سمجھ سکیں. بڑا جو اسکیپٹسزم ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے میں شک کرتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ ماہیت تخلیق سمجھ سکوں. پھر میں یہ شک کرتا ہوں کہ کیا میرے پاس ایسے اعتبارات موجود ہیں جس سے میں کائنات سمجھ سکوں. یعنی تشکیک یہ ہے کہ شبہ سے اپنی اہلیت کو بھی دیکھنا اور اشیاء کی ماہیت کو بھی شبہ سے دیکھنا. یعنی کبھی بھی سرٹن نہ ہونا کہ میں نے جو حل نکالا ہے، جس مفروضے پہ میں سوچ رہا ہوں، یہ آخری حل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارے ملک میں ہمارے علماء دین واحد لوگ ہیں جو اسکیپٹکس نہیں ہیں. شاید آپ پوچھو کیسے، کہ وہ کبھی شک چھوڑتے ہی نہیں ہیں. جو ان کو پتا ہے اس کے سوا کسی کو نہیں پتا، وہ کبھی شک نہیں ہونے. وہ اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں جو میں دے دوں وہ آخری ہے، وہی حل ہے، وہ تباہی ہے جو کچھ بھی ہے. وہ اسکیپٹکس نہیں. دے آر پیپل آف ڈیڈ فیتھ، فرم نہیں، ڈیڈ فیتھ. اس سے آگے ایک قدم آپ آگے نہیں جا سکتے. خواتین و حضرات، دوسرا سکول ہے امپیریسسٹ کا. امپیریسسٹ یہ سکول جو ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ باطن کی نظر سے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی. بہت سارے لوگ آپ کہیں گے یار تو فرضی مفروضوں کی دنیا میں رہتا ہے، اور تو امیجنیٹو ہے یار، تو چھوڑ پر آ، تیرا تو دماغ پتہ نہیں کہاں. اصل میں چیز حقائق پرستی، ایکسٹرنل ججمنٹس. اگر ویسے کسی حد تک وہ سچ بھی ہیں. اگر آپ کو ایک بیماری ہے، میں ذرا چھوٹا سا امپیریسسٹ رول آپ کو بتا، اگر آپ شک میں ہیں. کل پرسوں ایک صاحب کہہ رہے تھے، اس کو ایک چھوٹی سی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب یہ کینسر تو نہیں ہے؟ تو میں کہا یار اتنی فضول سی بیماری کینسر کیسے ہو سکتی ہے. پھر غور، وہ دو چار دنوں کے وقت پھر کہ کینسر تو نہیں ہے. تو میں نے کہا یار اس کا حل یہ ہے کہ تو ڈاکٹر کے پاس چلا جا، سارے ٹیسٹ کروا لے، انکوائریاں کرا لے، اس کے بعد تو میرے پاس آ کے بتا. وہ کرایا. کرانے کے بعد اس نے کہا پروفیسر صاحب وہ کینسر تو نہیں نکلا، مگر آپ بتائیں نا کینسر ہے کہ نہیں. Now on this issue ایک امپیریسسٹ جو ہے وہ حقائق سے آگے تصوریت میں نہیں جاتا. پتہ ہے آپ کو ہمارے اپنے معاشرے میں بڑے عجیب و غریب رول پیدا ہو گئے نا، بڑے افسانہ طراز پیدا ہو گئے. اب ہمارے جیسے لوگوں کو یہ تو نہیں لوگ کہتے یہ امپیریسسٹ نہیں ہے. اب پتہ ہے ہمارے جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ زمینی حقائق نہیں سمجھتے. وہ خاتون حضرات مجھے آج تک ایک بھی زمینی حقائق نہیں نظر آیا. زمینی حقائق تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی. زمین کے اندر تو کوئی حقیقت نہیں. میں ایک میتھمیٹیشین کا آپ کو قول سناتا ہوں بڑے مزے کا. وہ بیچارہ سوچتے سوچتے غرق ہو گیا محنت میں، عذاب میں. ایک دن کہنے لگا مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ کیا فطرت کے اندر فارمولے موجود ہیں جو ہم ڈسکور کرتے ہیں، یا جو میں سوچتا ہوں وہ فارمولہ بن جاتا ہے. سوال بڑا پیچیدہ ہے، ویسے آپ بھی کبھی غور کر کے بتائیے. یہ 2+2 فطرت کے اندر موجود تھا پہلے سے، میں محنت کر کے اس تک پہنچ گیا، یا میرے اندر ہی موجود تھا کہ 2+2 = 4، اور پھر میں آگے بڑھا تو آگے نظر آیا. ناؤ اگین یہ سراب تخیل، یہ بڑا عجیب سا ایک سراب ہے کہ کائنات کی جس چیز پر ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ایز سچ ہماری امیجنیٹو اچیومنٹ سے وہ یعنی کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی عجیب و غریب ہے
کہ اب ایک نینو